يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عبادتوں کے مختلف موقع عطا فرماتے رہتے ہیں. حالانکہ بندہ اپنے اعمال کی طرف دیکھے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھے تو اس کا سلوک اگر دنیا والوں کے ساتھ ہو تو دنیا والے اپنے پاس بٹھانا بھی اس کو پسند نہ کریں. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے. اللہ اپنے بندوں کو بڑی ہی عزت اور احترام کے ساتھ 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے بلاتے ہیں. ذلیل بھی نہیں کرتے، گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. دنیا والے دیکھ کے عزت کرتے ہیں، حالانکہ وہ انسان گناہوں کا پلندہ ہوتا ہے. یہ اللہ ستاری کا معاملہ کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، سال کے مختلف ایام میں اللہ اپنے بندوں کو عبادتوں کے مختلف موقع عطا فرماتے ہیں. اسی لیے رجب کے مہینے سے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. تو جن کو رمضان کا مہینہ مل جاتا ہے گویا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. گویا اللہ نے ان کے رجب میں بھی برکت دی، اللہ نے ان کے شعبان میں بھی برکت دی اور اللہ نے اب ان کو رمضان تک پہنچا دیا. اب یہاں سے بندے کا کام شروع ہوتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ 30 دن کا اور ہو سکے تو 29 دن کا رمضان کی شکل میں جو مجھے اور آپ کو ملا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ایک گھڑی بھی ضائع نہ ہونے دیں. ایک گھڑی بھی رمضان المبارک کی ہماری ضائع نہ ہو. انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنا معمول بنائے اور اسی معمول کے مطابق زندگی گزارے. قرآن کریم کی جو 2 آیتیں سورہ بقرہ 2 پارے کی آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پاکیزہ بن جاؤ. اب یہاں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں. اللہ رمضان اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں.
11 مہینے کی زندگی بالکل آوارہ سی زندگی گزری، اللہ سے بھی دور، اس کی فرما برداری سے دور، اس کے احکام سے دور، اس کے بتائے ہوئے طور و طریق سے دور، گناہوں کے پلندوں کے اندر زندگی گزاری۔ وہی اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میں پاکیزہ بناؤں، پاک اور صاف کر دوں۔ اور ہم تو بارہا سن چکے ہیں کہ وہ کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے، کتنا بڑا غفار ہے، کہ کتنے گناہوں کے انبار لے کر آ جاؤ، مغفرت کے دو آنسو اپنے آپ کو معاف کرانے کے لیے کافی۔ تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، تم پاکیزہ ہو جاؤ، اس لیے تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور ہاں سنو، تمام امتوں کے اوپر اللہ نے روزے فرض کیے تھے، یہ بات الگ ہے کہ ان کی شکلیں الگ الگ تھیں، کسی کو مہینے کے ملے، کسی کو چند دنوں کے ملے، کسی کو 1 یا 2 روزہ کسی امت کے اوپر پورے سال میں 1 یا 2 روزہ صرف فرض تھا۔ روزوں کی شکلیں الگ الگ تھی، لیکن ہر امت میں اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں روزہ ضرور رکھا تھا، اور وہی روزہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیوں عطا کرنا چاہتے ہیں وجہ بھی بتا دی، اللہ تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی گندگی میں رہتے رہتے جو تم ناپاک ہو چکے یا گندے ہو چکے ہو، اللہ تمہیں صاف اور شفاف بنانا چاہتے ہیں۔ لعلکم تتقون۔ پھر سہولتیں کتنی دی میرے بھائیو، دیکھیے ایام معدودات، یہ چند ایام ہیں، ہو سکتا ہے کہ 30 دن بھی ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ 29 دن کا بھی مہینہ ہو۔ ایام معدودہ، یہ چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کتنی سہولت۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا سفر میں ہے، سہولیات مہیا نہیں ہیں، سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، بعد میں اس دن روزہ مت رکھو، بعد میں قضا کر دینا، تمہارا عذر قابل قبول ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور کوئی اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ روزہ رکھنے کی سقط ہی نہیں رکھتے، تو ان کو فدیہ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ تو رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کو صاف اور شفاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ رمضان عطا فرمایا۔ ہم نے وہ حدیث جبرائیل سنی ہوگی اور بارہا سنتے رہتے ہیں۔ صحابی فرماتے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ہمیں کہا کہ ممبر کے قریب ہو کر بیٹھ جاؤ۔ جب ہم ممبر کے قریب ہوئے تو اللہ کے رسول نے ممبر کے پہلی سیڑھی پر، پہلے زینے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، اور اپنے معمول کے مطابق آپ نے خطبہ دیا، نصیحتیں دی۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج تو ہم نے آپ سے ایسی عجیب چیز دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک جیسا عظیم رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ملے اور وہ اس کی قدر نہ کر کے اپنے آپ کی اللہ سے مغفرت نہ کروائے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے یوں کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ جب میں نے دوسرے سینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا جس مجلس میں آپ کا ذکر مبارک ہو، آپ کا نام آئے، محمد کا نام آئے اور اس پر کوئی درود نہ بھیجے تو اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے ہلاکتی اور لعنت ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا
کہ اگر کسی انسان کو اس کے بڑے والدین مل جائے یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے اور وہ ان کی قدر کر کے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کے لیے جنت کو واجب نہ کروائے، ایسے آدمی کے لیے ہلاکتی ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت، اس میں پہلی بات جو بیان کی گئی میرے بھائیوں وہ تھی رمضان المبارک کے بارے میں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان جس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا، چھٹکارے کا، ایسی رحمتوں اور برکتوں والے ایام آدمی کو مل جائے اور اس کے باوجود وہ آدمی اپنے آپ کی اللہ سے مغفرت نہ کروائے تو اس آدمی کی بدنصیبی اس کے علاوہ کیا ہو سکتی؟ پھر یہ کہ جبرائیل آ کر کہہ رہے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کی ہلاکت ہے ایسے آدمی پر اور آپ اس پر آمین کہیں۔ جبرائیل کی بددعا، دوسرا اللہ کے رسول کا آمین کہہ کر اس پر ٹھپا لگانا میرے بھائی انسان کی بربادی کے لیے کافی۔ یہ رمضان المبارک بڑا پیارے چھوٹے جملے میں اللہ نے جواب دے دیا، لعلکم تتقون، اللہ تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں، تمہاری دل کو، تمہاری زندگی کو صاف اور شفاف بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے آپ کو یہ رمضان عطا فرمایا۔ پھر اس رمضان کا قرآن مقدس کے ساتھ ایک خاص تعلق، اسی قرآن کریم کے 7ویں رکوع میں اسی آیت کے بعد متصلاً دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ تو وہ خاص مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مقدس کو اتارا ہے۔ قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ساتھ جو اترا ہے وہ رمضان المبارک کے اندر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ، اس میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اللہ نے تمہاری تمام کامیابیوں کو اس کے اندر رکھا ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو چاہے اللہ جو رمضان کا مہینہ پالے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ آگے کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں مشکلوں میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے تو سہولت دی۔ اگر سفر میں ہو، نہیں رکھ پاتے ہو، کوئی بات نہیں، بعد میں قضا کر لو۔ اگر بیمار ہو، بیماری ایسی ہے کہ بھوکا نہیں رہ پاتے ہو، سحری کرنے سے لے کر آپ کے تہجد کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اگر آپ بھوکے نہیں رہ پاتے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں قضا کر لینا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے فضائل قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں اور بہت ساری کتابوں میں، بیانوں میں ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ عقل مند انسان یہ ہے کہ اس کو جب بتایا جائے کہ بھی آپ کے پاس عنقریب ایک مقدس مہینہ آنے والا ہے تو آپ اس کی قدردانی کرو، اور قدردانی کس طریقے سے کی جانی چاہیے، اس کے تمام طور و طریق کیا ہیں، انسان اس کی پوری تیاری کرے، اسی کو عقل مند انسان کہا جاتا ہے۔ اور تیاری یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہم اسی پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہم رمضان کی تیاری کیا کریں گے۔ سب سے پہلی ہمارے رمضان کی تیاری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں، ٹائم شیڈیول بنائیں۔ 11 مہینے تو ہم نے من چاہی زندگی گزار دی، رات کو جب چاہے سو لیے، رات کو دیر تک جاگتے رہے، صبح دیر تک سوتے رہے، جب من کیا سو گئے، من کیا اٹھ لیے، فجر کی نماز بھی قضا، عشاء کی نماز بھی پڑھی تو کیا قضا بھی ہو گئی، کبھی جماعت سے پڑھی کبھی جماعت کے بغیر پڑھی۔ 11 مہینہ غفلت کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان میں نہیں گزارے۔ یا عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے میرے بھائیوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نظام الاوقات بنائے۔ نظام الاوقات ہمارا شروع ہوتا ہے رات کی تراویح سے، کہ تراویح کا وقت جیسے ہی ہو، اذان مؤذن کے اذان ہمارے کانوں میں عشاء کی اذان سنائی دے، فوراً تمام کام کاج کو آگے پیچھے کر کے مسجد کا رخ کر مسجد میں پہنچ جائے، وضو کر کے صفوں میں بیٹھے، عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت ادا کرے۔ اور یہ نظام الاوقات اگر 30واں چاند ہوا تو انشاءاللہ جمعرات کی رات میں ہماری پہلی تراویح ہوگی۔
تو اس کی تیاری کریں میرے بھائی، پوری تیاری رمضان المبارک کے اندر رات سے جو تیاری کرنی ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے میرے بھائی، کیونکہ قرآن کا اس مہینے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، قرآن کا اس مہینے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ پورے دن تو اللہ جتنی ہمیں توفیق دیتا ہے اس کے مطابق ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں پورے رمضان کی تراویح پڑھنا ایک سنت ہے، اور تراویح کے اندر پورے قرآن کو سننا یہ بھی ایک الگ سنت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں 10 دن میں تراویح پڑھ لی اور اس کے بعد پھر یوں سمجھتے ہیں کہ تراویح ہے ہی نہیں، عشاء کی نماز پڑھی اور دکانوں کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ نہیں میرے بھائی، تراویح پورے مہینہ تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور پورا قرآن تراویح میں سننا یہ الگ سنت ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو سمجھیے۔ اگر آپ کسی ضرورت سے، کاروبار کی وجہ سے، یا رمضان میں اسفار آپ کے زیادہ ہوتے ہیں، اگر آپ 10 دن میں تراویح پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ 20 دنوں میں آپ کو تراویح نہیں پڑھنی، تراویح پڑھنی ہی پڑھنی۔ تو تراویح کا اہتمام کریں، قرآن کو سننے کا اہتمام کریں، اور پھر کوشش یہ کرو کہ سکون کے ساتھ تراویح کو پڑھو۔ دباؤ مت ڈالو تراویح پڑھانے والے اماموں کے اوپر کہ مول صاحب کیوں آپ کی گاڑی اتنی آہستہ چلتی ہے، آپ شتابدی کی طرح تیز کیوں نہیں چلتے ہیں؟ ہر ایک آدمی کو جلدی چاہیے۔ میرے بھائیو 1 مہینہ تو اللہ نے دیا ہے، کیا معلوم آئندہ نصیب ہوگی نہ۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ ہمارے بیچ میں تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، کل کی کس کی گارنٹی ہے کہ آئندہ رمضان مجھے آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ نے دیا ہے تو اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کرے، صحیح گزارے، ایسا گزارے کہ اللہ کو ہماری ایک ایک ادا پسند آئے۔ اس لیے یہ فکر ان فکروں میں نہ پڑے آپ کہ جہاں جلدی پھٹافٹ پڑھا جاتا ہو، جہاں قرآن کیسا پڑھا جاتا ہو۔ ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض مرتبہ قرآن پڑھنے والا قرآن کو پڑھتا ہے وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، اور قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اس کے اوپر لعنت کر رہا ہے، کیونکہ وہ قرآن ہی صحیح نہیں پڑھ رہا۔ اسی لیے آپ کوشش کریں سکون کے ساتھ تراویح کو پڑھیں، ایسی کوششوں میں مبتلا نہ ہو، اماموں کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو تراویح سنانے کے لیے جو امام مصلی کے اوپر آ کر کھڑا ہوتا ہے وہ کتنے حالات سے گزرتا ہے۔ آپ کو قرآن سنانے کے لیے تو بیچارہ تلا ہوا کھاتا بھی نہیں ہے، بیچارہ ٹھنڈا بھی نہیں پیتا کہ کہیں گلا نہ بیٹھ جائے۔ پھر یہ کہ اس کو نماز بھی پڑھانی ہے، یاد بھی رکھنا ہے کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت پر مجھے رکوع کرنا ہے، اور اگلی رکعت کے اندر قرآن کہاں سے شروع کرنا ہے۔ وہ تمام چیزوں کی دماغ کی حاضری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ہزار دباؤ کے ساتھ وہ آپ کو تراویح سناتا ہے میرے بھائی۔ آسان کام نہیں ہے۔ جو مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں ان سے جا کے معلوم کیجئے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اسی لیے کوئی دباؤ مت ڈالیے، سکون کے ساتھ کوئی تراویح کو پڑھیے۔ پھر اس کے بعد تراویح کے بعد دوست و احباب کے ساتھ جاگنا، مجلس جمانا، محفل جمانا، پان اور چائے کی دکانوں کے اوپر گشت بازی کرنا، یہ تمام کام رمضان کے اندر اللہ کے واسطے چھوڑ دیں میرے بھائی۔ تراویح پڑھی، فوراً گھر جائیے، اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیے، آرام کیجیے تاکہ سحری میں جلدی اٹھ سکے آپ۔ پھر سحری کرنے کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ رات کو پوری رات 2, 2:30, 3 بجے تک اتنا کھاتے رہتے ہیں پھر سحری کرتے ہی نہیں۔ سحری میں برکت رکھی ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب میں فرق یہی ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں، لہذا تم لوگ سحری کرنے کا اہتمام کرو۔ تو رات کو تراویح کے بعد جلدی سونے کا معمول بنائیں، صبح سحری کے لیے جلدی اٹھے، اور جب سحری کے لیے جلدی اٹھے تو بہترین وقت ہے میرے بھائی تہجد کی نماز پڑھنے۔ اللہ جتنی توفیق دے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، اللہ جتنی آپ کو توفیق دے تہجد کی نماز پڑھے۔ اور انشاءاللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو انسان رمضان المبارک کے اندر تہجد کی عادت بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینہ بھی اس کو اس کی توفیق دیتا ہے۔ اور بڑی
پاکیزہ نماز ہے میرے بھائیوں، بڑا پاکیزہ وقت ہے۔ وہ وقت میں بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے فوراً اس کی دعائیں آسمانوں کو چھو لیتی، عرش کو چھو لیتی ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتی۔ لہٰذا تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز پڑھ کے سحری کھا کے تھوڑی دیر سونے کے لیے نہ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 25 منٹ باقی ہے، 20 منٹ باقی ہے، تھوڑا لمبا ہو جاتا ہوں بستر کے اوپر۔ انسان لمبا ہونے جاتا ہے، شیطان 8 بجے اٹھاتا ہے۔ اسی لیے فوراً مسجد کا رخ کرے میرے بھائیو، مسجد پہ آ جائے، قرآن کی تلاوت کرے، با جماعت نماز امام کے پیچھے مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ 5 نماز فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازیں مسجد میں ادا کرے، با جماعت ادا کرے امام کے پیچھے، وقت پر پہنچ جائے، نمازوں کے اندر آگے پیچھے نہ کرے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے میرے بھائیو۔ اور افطار سے پہلے اپنے بچوں کو لے کر، بیوی بچوں گھر والے تمام افراد کو لے کر پہلے سے بیٹھ جائے میرے بھائی، اور بچوں کو سکھائیں۔ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان کو کہتے ہیں، بچے وہی کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابو آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں مصلی پر، اللہ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، لہٰذا بچوں کو لے کر بیٹھے، ان کو دعائیں سکھائیں۔ افطاری سے پہلے اللہ کے شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اب تک ہم نے جو روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اس صبر کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا، وہ تمام باتیں آسان انداز میں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور پورے دین کے معاملات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی روایت ہے، ان روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان المبارک میں آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ 2 کام آپ کو کرنے ہیں جس میں لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور دوسرا کام ہے استغفار کی کثرت۔ لا الہ الا اللہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا رہے۔ اور دوسرا کام ہے استغفار کی کثرت۔ اور دوسری 2 چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بغیر تمہیں چارہ ہی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت کا حصول، اللہ سے جنت مانگے اور جہنم سے پناہ، اللہ سے جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، اور لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ یہ ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں کی جس کو آپ اپنی دکانوں کے اوپر بیٹھ کر کام کاروبار میں مشغول ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں رب اللسان رکھیے، اور اللہ کے ذکر میں زبان چلتی رہے آپ کی۔ کاروبار کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہے، استغفار جاری۔ استغفار میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اتنا بڑا استغفار اگر آپ کو یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دعوت برکاتہم کو فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کی جگہ نہ بولا کرو، کیونکہ ایک وچن ہے، نہ بہو وچن ہے۔ اگر آپ نستغفر اللہ بولتے ہیں تو اس میں آپ اپنے ساتھ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اللہ سے یوں کہتے ہیں اے اللہ ہم سب آپ سے اپنے لیے استغفار طلب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب میں اکیلا، نستغفر اللہ کا مطلب ہم سب، اس لیے نستغفر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے میرے بھائی۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں میرے بھائیوں، انسان پکا ارادہ کرے کہ اس کی ایک گھڑی بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور کرنے کے آسان کاموں میں سے سب سے زیادہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی۔ کاروبار میں کسی بھی وجہ سے ایسا شیڈیول بنا دو، اذان مؤذن کے اذان کان میں سنائی دی، فوراً دکانیں بند، فوراً کام کاج بند اور مسجد کا رخ کرنا۔ 15 منٹ پہلے، جماعت کی 15 منٹ پہلے آپ کو اذان دی جاتی ہے، کہیں کہیں پر 20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے۔ اگر آپ اسی وقت دکان چھوڑ کے نکلیں گے، وضو کرنے کے بعد آپ مسجد میں 5-7 منٹ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ تو 5 وقتہ نماز کی پابندی، سحری اور افطار کا اہتمام، توبہ اور استغفار کی کثرت، لا الہ الا اللہ کی کثرت، جنت کا حصول اور جہنم سے پناہ۔ اسی لمبی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے کاریگروں کے بوجھ کو ہلکا کر کے
ہو سکے تو رمضان کے لیے ہنگامی طور پر ایک اور کاریگر بڑھا دے، ایک نوکر بڑھا دے، اور جو کام 6 گھنٹہ آپ ان سے لیتے ہیں آپ 5 گھنٹہ کر دیں، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے اس کو دے دو تاکہ وہ جا کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکے۔ روزے کی حالت میں بیچارہ آرام بھی کرے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو رمضان المبارک میں آپ کے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں ان کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا کر دیں۔ یہ رمضان المبارک کے کرنے کے کام ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو اور اس کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہو۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتے تم لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر تم عربی پڑھے ہوئے نہیں ہو، قرآن تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ایسی محفلیں ایسی مجلسیں تو لگتی ہیں کہ وہاں جا کر تم قرآن کو سمجھ سکو۔ الحمدللہ ہم لوگ شہر بھروچ میں رہتے ہیں، اور شہر بھروچ میں اور اس کے گاؤں کی مسجدوں کے اندر بھی الحمدللہ ہر مسجد میں کہیں ظہر کے بعد تو کہیں عصر کے بعد قرآن کی مجلسیں لگتی ہیں، قرآن کی تفسیروں کی مجلسیں لگتی ہیں، کہیں آدھا گھنٹہ تو کہیں پون گھنٹہ۔ کیا ہم لوگ 12 مہینوں میں یعنی سال میں 1 مہینہ اور 1 مہینے میں بھی دین کے 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نکال نہیں سکتے؟ اور اگر نہیں نکال سکتے ہیں تو ہم کس زبان سے اپنے آپ کو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم کس زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے جس قرآن کو میں اور آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ لہٰذا میرے بھائی وقت نکالیے، قرآن کی مجلسوں قرآن کی محفلیں جہاں جہاں پر لگتی ہوں، تفسیر کی درس قرآن کی جہاں مجلسیں لگتی ہوں، اپنے کام کو رمضان کے 1 مہینے کے لیے آگے پیچھے کر دیں اور ان قرآن کو بیٹھ کر سمجھیے کہ جو قرآن مسلمان اور اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے، وہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، جس دن قرآن آپ کو سمجھنے آنا شروع ہو جائے گا، جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا اللہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ سے کیسے مخاطب ہیں، آپ کو نمازوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں رمضان کی ایک ایک گھڑی اللہ کی رضا اور اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں اگر 30واں چاند ہوتا ہے تو جمعرات کو پہلی تراویح ہوتی، اور 29واں چاند ہوگا تو بدھ کو ہی پہلی تراویح ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہمارے دار ارکن میں عشاء کی جماعت 8:20 پر ہوگی، 8:20 پر عشاء کی جماعت ہوگی۔ یہ ان لوگوں کو اطلاع ہے جو لوگ یہاں پر تراویح کے لیے پہنچتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو پتا ہو کہ عشاء کی جماعت 8:20 پر ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور فجر کی نماز تو ابھی معمول کے مطابق ہوگی، پھر انشاءاللہ جو بھی تبدیلی ہوگی وہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔